توشہ خانہ جعلی رسیدوں کے کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں توسیع۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل وجوکا نے عمران خان کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 درخواست ضمانت قبل از گرفتاری پر سماعت کی۔ عدالت نے 7 دسمبر تک عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی، جبکہ عمران خان کو عدالتی حکم کے باوجود ویڈیو لنک سے پیش نہیں کیا گیا۔ تحریک انصاف نے احتجاج کی حکمت عملی طے کرتے ہوئے 24 نومبر کو اسلام آباد کے چاروں اطراف سے دھاوا بولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت ہر صورت اسلام آباد پہنچنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی اسلام آباد اور راولپنڈی ریجن کی قیادت کو اہم ذمہ داریاں سونپ دے گی۔ قافلوں کے اسلام آباد پہنچنے تک راولپنڈی اور اسلام آباد کی قیادت بھرپور احتجاج ریکارڈ کرائے گی، جبکہ تمام صوبوں کے قافلوں کو اسلام آباد کے الگ الگ راستوں پر پہنچنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں الجہاد الجہاد کے نعرے لگ گئے۔ ورکرز اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے جب کہا کہ ہم نے عمران خان کی رہائی کے بغیر واپس نہیں آنا، تو کارکنوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ پی ٹی آئی کارکنان کافی دیر تک الجہاد الجہاد اور انقلاب آئے گا کے نعرے لگاتے رہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے بانی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دہشت گردی مقدمات میں حاضری سے متعلق سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے رپورٹس طلب کر لی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے عمران خان اور دیگر رہنماؤں کے خلاف دہشت گردی کے دفعات کے تحت درج 6 مقدمات کی سماعت کی۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سیاست میں 30 دسمبر تک نئی اچھی خبریں آئیں گی۔ چاہتا ہوں مذاکرات ہوں، بے شک تنگ گلی سے ہی کوئی حل نکلے اور عمران خان کی رہائی ہو۔ پاکستان کی سیاست میں رنگینی آنی ہے۔ سانحہ 9 مئی کی منصوبہ بندی سے متعلق کیس میں شاہ محمود قریشی سمیت 21 ملزمان پر جرم عائد کر دی گئی۔ سانحہ 9 مئی سے متعلق منصوبہ بندی کا الزام میں تھانہ ریس کورس میں درج مقدمے کی سماعت کوٹ لکھپت جیل میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج نے کی۔ سویلینز کی فوجی عدالت میں ٹرائل کے معاملے پر وکیل لطیف کھوسا نے مقدمے میں جلد سماعت کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ درخواست میں کیس کو 9 نومبر کے آخری ہفتے میں مقرر کرنے کی استدعا کی گئی۔ وکیل لطیف کھوسا نے درخواست میں موقف اپنایا کہ 13 دسمبر 2023 کو سپریم کورٹ نے مقدمے کو جنوری کے تیسرے ہفتے میں مقرر کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن عدالتی حکم کے باوجود مقدمے آج تک مقرر نہیں ہوا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورثت میں نامعلوم شر پسندوں نے گورنمنٹ اسکول کو بم دھماکے سے اڑا دیا۔ دھماکے سے اسکول کی عمارت مکمل طور پر منہدم ہو گئی۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے کہا ہے کہ مفروض سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حوالگی کے حوالے سے بھارتی حکام سے مطالبہ کریں گے۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے 100 دن پورے ہونے پر چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انصاف کو یقینی بنانے کے لیے سابق وزیر اعظم کو کٹہرے میں لانا ہوگا۔ رحیم یار خان کے علاقے رکن پور میں علاقہ مکینوں نے بڑے سائز کا نایاب سفید گدھ پکڑ لیا۔ وائلڈ لائف عملے نے نایاب گدھ کو ریسکیو کر لیا۔ پنجاب وائلڈ لائف حکام کے مطابق یوریشین گرفن گدھ کو وائلڈ لائف پارک رحیم یار خان منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں میٹھا در بولٹن مارکیٹ کے قریب موٹر سائیکل سوار نامعلوم مسلح ملزمان نے اندھا دھند فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو قتل کر دیا۔ پولیس نے ابتدائی تفتیش میں فائرنگ کے واقعے کو زمین کا تنازع قرار دے کر تفتیش شروع کر دی۔ امریکہ کے نامنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندو خاتون تلسی گبارڈ کو امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ڈائریکٹر مقرر کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق 43 سالہ تلسی گبارڈ بطور ڈائریکٹر انٹیلیجنس امریکہ کی 18ویں خفیہ ایجنسیوں کی نگرانی کریں گی۔ تلسی گبارڈ کا بھارت سے کوئی رسمی تعلق بھی نہیں، تاہم ان کی والدہ نے ہندو مذہب اختیار کیا تھا۔ تلسی گبارڈ نے ہندوؤں کی مقدس کتاب گیتا پر ہاتھ رکھ کے پارلیمنٹ کا حلف اٹھایا تھا۔ افریقی ہاتھیوں کی تعداد میں تیزی سے کمی ہونے لگی۔ ایک نئی تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ تقریباً نصف صدی کے دوران افریقی براعظم کے متعدد مقامات پر افریقی ہاتھیوں کی آبادی میں 70% تک کمی ہوئی ہے۔ اور مشہور پاکستانی اداکارہ میشا خان نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی نجی ویڈیوز لیک ہونے کے رجحان پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کہتی ہیں لڑکیاں کسی کے جانچے میں نہ آئیں، کسی پر اعتبار نہ کریں، ویڈیوز لیک ہونے کا سلسلہ غیرناک ہے۔